محترم بھائیوں، جو ہی محرم الحرام کا چاند طلوع ہوتا ہے، ایک مخصوص طبقہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی ہجو کرتا ہے، گستاخیاں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میں سب سے پہلے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہوں، اس کے بعد بالترتیب جن کا تذکرہ خالق کائنات نے آسمان پہ کیا ہے ترتیب کے ساتھ ذکر کروں گا۔ یہی بات ہمارے لیے کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کا آئیڈیل نمونہ اگر کسی کو بنایا ہے، سورہ البقرہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ لوگو، دنیا میں اگر ایمان والا تم بننا چاہتے ہو، ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو، تو رول ماڈل کس کو بنانا ہوگا؟ محمد کریم کے صحابہ کو۔ نبی محترم کے صحابہ وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں آپ نبی کریم نے فرمایا، جس نے مجھے دیکھا ایمان کی حالت کے اندر، آسمان والے رب نے ان پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا اور ان کا نام اصحاب محمد رکھ دیا۔ یہاں تک ہی بس نہیں، آپ نے فرمایا جس نے میرے صحابی کو دیکھا ایمان کی حالت کے اندر، جسے تابعی کہا جاتا ہے، نبی محترم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام قرار دیتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین کبھی کبھی انسانی شکل میں بھی آیا کرتے تھے۔ نبی محترم کے پاس تشریف لائے انسانی شکل کے اندر، حضرت نبی کریم مسجد کے اندر تشریف فرما ہے، بیت اللہ کے اندر تشریف فرما ہے۔ پیارے پیغمبر کے پاس جبریل امین آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں، لیکن آپ سے ملاقات یہاں بیت اللہ کے اندر نہیں کرنی، بلکہ آپ سے ملاقات آپ کے گھر کے اندر کرنی ہے۔ نبی محترم نے سیدنا جبریل کو ساتھ لیا، انسانی شکل کے اندر نبی محترم کے گھر میں پہنچے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے اور کہا اے خدیجہ، امہات المومنین میں سے سیدہ خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ ہے، مومنوں کی ماں ہے۔ جا کر کے فرمانے لگے جبریل امین کہ آسمان والے رب نے خدیجہ آپ کے نام سلام بھیجا ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی میرے رب نے میرا نام لیا ہے۔ ہاں ہاں، آسمان والے رب نے تیرا نام لیا ہے، تیرا نام لے کر کے تجھے سلام بھیجا ہے، کیوں نہ سلام آتا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا، سہارا دیا اور ان کا ساتھی بنی اور ان کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملایا، مالی طور پر بھی، جانی طور پر بھی، اور دنیا کے اندر ہر قسم کا ساتھ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے دیا۔ ان کے بارے میں آسمان والے رب نے کہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ سیدہ خدیجہ کو رول ماڈل بناؤ گی، اے امہات المومنین کو ماڈل بناؤ گی، تو پھر دنیا کے اندر اے خواتینوں، اے اسلام کی بیٹیوں، تم کامیاب ہوو گی۔ اگر ان کو رول ماڈل نہ بنایا تو پھر تم کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ہاں، یہ وہ صحابہ اکرام ہیں جن کے اللہ کے فرشتے جن کو دنیا کے اندر سلام کرنے آتے ہیں۔ یہ ابی بن کعب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام ہے، اپنے گھر کے اندر تلاوت فرما رہے ہیں، آسمان سے رب رحمان کے فرشتے تلاوت سننے کے لیے آتے ہیں۔ ابی بن کعب فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے رات کو یہ منظر دیکھا ہے،
میں نے رات کو آسمان سے لائٹیں آتے ہوئے دیکھی ہیں، بجلیاں آتی ہوئی دیکھی ہیں، روشنیاں آتی ہوئی دیکھی ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ میرا گھوڑا بتکنے لگ جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، میں تلاوت بند کرتا ہوں، گھوڑا خاموش ہو کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس ڈر سے میں نے تلاوت بند کر دی ہے کہ میرا بیٹا کہیں گھوڑے کی زد کے اندر آ کر کے کچل نہ دیا جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تلاوت بند کر دی۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، ابی بن کعب، اگر تو تلاوت کرتا رہتا تو صبح مدینے کے اندر آسمان کے فرشتے تم لوگوں سے مصافحہ کرتے۔ جن صحابہ کا حیا آسمان والا رب کے فرشتے کریں، دنیا کے ہر چیز کرے، اور ان کو بکواس کرنے والے آج بکواس کرتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذو الحجہ کو شہید ہوتے ہیں۔ یہ دوہرے داماد ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 ذو الحجہ کو شہید کر دیے جاتے ہیں۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی شان عظمت اتنی بلند ہے کہ حضرت صحابہ اکرام مشورہ زمین پہ دیتے ہیں، آسمان والا رب قرآن نازل کر دیتا ہے میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر۔ ہاں، یہ ان کا نام سیدنا عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں پیارے پیغمبر نے فرمایا، میرے بعد اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر بن خطاب آتا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب ہیں۔ پیارے پیغمبر کے پاس صحابیات بیٹھی ہوئی ہیں، پیارے پیغمبر کے پاس عمر بن خطاب تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس نیک لوگ بھی آتے ہیں، بد لوگ بھی آتے ہیں، ایسا کریں اپنی بیویوں کو کہیں پردہ کر دیں۔ آسمان والے رب کو سیدنا عمر بن خطاب کا یہ مشورہ اتنا اچھا لگا، میرے نبی کو بات کہی ہے، آسمان والے رب نے آرڈر نازل کر دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک یدنین علیہن من جلابیبہن۔ آسمان والے رب نے پردہ نازل کیا ہے تو عمر بن خطاب کے مشورے پہ۔ یہ عمر بن خطاب ہیں۔ اسلام کی پہلی جنگ بدر ہوتی ہے، قیدی قید میں آتے ہیں، قتل ہونے والے قتل ہو جاتے ہیں، کچھ صحابہ اکرام بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ طلب کرتے ہیں، تمام صحابہ نے فدیہ لے کر کے چھوڑ دینے کا مشورہ دیا ہے، ابو بکر نے بھی فدیہ لے کر کے چھوڑ دینے کا مشورہ کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے رشتہ دار جو ہیں ان مسلمانوں کے حوالے کریں تاکہ ان کی گردنیں اڑا دیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر کے ان کو چھوڑ دیا، اللہ رب رحمان نے قرآن نازل کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے تو فدیہ لے کر کے ان کو چھوڑ دیں۔ یہ فیصلہ آسمان والے رب کو وہی پسند تھا جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند ہے۔ حضرت عمر بن خطاب تشریف لاتے ہیں، ابو بکر صدیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بیٹھے ہیں، رو رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا ابی و امی، آپ پر میرے والدین قربان، میری امی قربان، میرا باپ قربان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ مجھے بھی بتا دیجئے، میں بھی آپ کے ساتھ مل کر کے روں۔ نبی محترم فرماتے ہیں، اے عمر، تیرا مشورہ آسمان والے رب کو پسند آیا، جو تیرا مشورہ تھا آسمان والے رب کا بھی وہی مشورہ تھا۔ میرے رب نے مجھے قریب سے، اتنا قریب سے عذاب دکھایا ہے جتنا یہ سامنے درخت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مشورے کو پسند کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک دشمن تھا، لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا، محمد کریم کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا تھا، آپ کو گالیاں بکتا تھا۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا جنازہ لایا گیا تو آپ نے فرمایا، اس جنازے کو اٹھا لے کے لے جاؤ، یہ میرے عثمان کو گالیاں نکالتا ہے۔ عبداللہ بن ابی بدبخت بے ایمان شیطان مر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا بیٹا آیا، صحابی رسول ہیں،
کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ابا مر گیا ہے، اگر آپ جنازہ پڑھا دے تو؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، میرے نبی اتنے حریص ہیں، حریص علیکم بالمؤمنین، رؤوف الرحیم ہیں، پیارے پیغمبر اٹھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے چلے جاتے ہیں، آپ نے جنازہ بھی پڑھا دیا، لعاب دہن بھی ڈال دیا، کرتا بھی اس کو پہنا دیا۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی نہیں ہے جس نے بدر میں آپ کے خلاف باتیں کی تھی، یہ وہی نہیں ہے جس نے احد کے میدان میں 300 لوگوں کو لے کے واپس آ گیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی نہیں ہے جس نے کہا تھا لا خرجن العز من العزل، آپ کے بارے میں اس نے بکواس کی تھی، یا رسول اللہ آپ جنازہ کیوں پڑھاتے ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی تک مجھے آسمان سے آرڈر نہیں آیا ہے، جب تک آرڈر نہیں آتا اگر مجھے 70 مرتبہ بھی جنازہ پڑھانا پڑا تو میں پڑھا دوں گا۔ پیارے پیغمبر جنازہ سے فارغ ہوئے ہیں، آسمان والے رب نے آرڈر نازل کر دیا ہے کہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی منافق کا، کسی مشرک کا جنازہ پڑھیں۔ یہ مشورہ کس کا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ اور آپ فرماتے ہیں اے عمر تجھے تو دیکھ کے شیطان بھی راستہ چھوڑ جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، آپ کے پاس انصار کی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں اور آپ سے مسائل پوچھ رہی تھیں، اونچی اونچی باتیں کر رہی تھیں۔ جب آپ تشریف لائے اٹھ کر کے پیچھے پردے کے پیچھے ہو گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور حضرت عمر فرماتے ہیں او اللہ کی بندیوں، اپنی جان کی دشمنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنی اونچی اونچی باتیں کرتی ہو؟ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر ابھی تک میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھیں، آپ آئے تو یہ چھپ گئی۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے اللہ کی بندیوں، بہنوں، تم کیوں چھپی ہو؟ فرمانے لگی تم سے حیا آتا ہے، تم سے ڈر لگتا ہے، تمہارا روب اتنا ہے۔ عمر بن خطاب فرماتے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرو، ان کا روب دل کے اندر رکھو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح البخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں عمر بن خطاب کا اتنا روب تھا، اتنا روب تھا، کہتے ہیں میں نے ایک مسئلہ پوچھنا تھا، پورا سال اس کشمکش کے اندر رہا، ابھی پوچھتا ہوں، ابھی پوچھتا ہوں، ابھی پوچھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب حج کا موقع آیا میں بھی ساتھ چلا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پھر کچہری لگائی، پوری اپنی سلطنت کے اندر 22 لاکھ مربع کلومیٹر کی حکومت کرنے والا حکمران، کیسر و کسریٰ کا فاتح، ایران کا فاتح، یہ اس نے حج کے موقع پر پوری دنیا کے اندر اعلان کر رکھا ہے کہ جس کو کوئی شکایت ہو، کوئی شکوہ ہو، میرے سے کرے، اس کا ازالہ کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب نے کچہری لگائی ہے، لوگ شکوے لے کے، شکایتیں لے کر کے آتے ہیں اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام گورنروں کو یہ پیغام پہنچاتے ہیں جس طریقے سے تمہاری رعایا کی زندگی ہے تمہاری بھی زندگی ان کی طرح ہو۔ ایک گورنر کی شکایت آئی کہ مجھے اپنی رعایا سے شکایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی خط کے پیچھے یہ بات درست لکھ دی، فرمانے لگے اپنی نماز کی اصلاح کر لو، اللہ تمہارے تمام معاملات درست فرما دے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس کھلی کچہری کے اندر بھی میرے میں ہمت نہ پڑی کہ میں آپ سے سوال کر سکوں۔ کہتے ہیں واپسی پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت کے لیے گئے، میں نے لوٹا اٹھایا اور ان کی خدمت میں پیش کیا، واپس آئے، پھر ان سے پوچھا کہ آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا، پورا سال آپ سے مسئلہ نہیں پوچھ سکا، آپ کے روب کی وجہ سے، آپ کے ڈر کی وجہ سے، مسئلہ کتنا کو تھا؟
مسئلہ صرف یہ تھا کہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دیا تھا وہ کن دو خواتین کا منصوبہ تھا؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں ایک میری بیٹی ہے، ایک ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے رضی اللہ تعالی، اور ساتھ فرمانے لگے کہ اے عبداللہ پوچھ لیا کر، یہ ہے حضرت عمر بن خطاب 22 لاکھ مربع میل کا حاکم، اپنے کندھوں پہ آٹے کا توڑا غلے کا اٹھا کر کے اس بوڑھی عورت کے گھر پہنچاتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں میری اللہ سے شکایت نہ کر۔ اور ایک ہم ہیں، ہماری عیاشیاں ہمارے حکمرانوں کی، ہماری سب کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بازار کے اندر نکلے، دو لوگ آپس میں تجارت کرنے لگے، ایک کہتا ہے یہ میرا سونا ہے، سونا لے لو، اس کے بدلے میں چاندی دے دو۔ وہ کہنے لگا کہ تھوڑی دیر بعد میرا غلام آ جائے گا، سونا آپ دے دیں، میرا غلام آئے گا، ملازم آئے گا، آ کر کے وہ آپ کو چاندی آپ کے گھر میں پہنچا دے گا۔ یہ واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے دیکھ رہے، جا کر کے منڈیوں کی اصلاح کرتے، تھانوں کی اصلاح کرتے، جیلوں کی اصلاح کرتے، اپنے تمام گورنروں کی اصلاح کرتے، اور آپ نے یہ آرڈر جاری فرمایا ہمارے بازار کے اندر، ہماری مارکیٹ کے اندر کوئی بندہ تجارت ایسا نہ کرے جو دین کی سمجھ نہ رکھتا، جو بندہ دین کی سمجھ رکھتا ہو وہ تجارت کرے۔ اور ہمارے ہاں الگ ہی ٹرینڈ چلا ہوا ہے، یہ مولوی ہے، یہ حاجی صاحب ہے، یہ پولیس ہے، یہ فوجی ہے، یہ مجاہد ہے، یہ تاجر ہے، یہ فلاں ہے۔ ادھر تمام کے تمام صحابہ مجاہد بھی تھے، تاجر بھی تھے، مولوی بھی تھے، فقیہ فی الدین بھی تھے۔ حضرت عمر بن خطاب فرما رہے ہیں جو فقہ کو نہیں جانتا یعنی کہ دین کو نہیں سمجھتا وہ ہماری مارکیٹ کے اندر تجارت کرنے نہ آئے۔ فرمایا او اللہ کے بندو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سونے کے بدلے سونا، سونے کے بدلے چاندی، گندم کے بدلے گندم، جو کے بدلے جو، اگر دینا ہے تو فوراً ہاتھوں ہاتھ لینا ہے، اس کے اندر وقفہ تھوڑا سا بھی ڈالو گے تو وہ سود بن جائے۔ وہی فوری اصلاح فرما دی۔ یہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آپ پہنچے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک غلام تھا جو لکڑی کا کاریگر تھا۔ حضرت عمر بن خطاب جب مسجد میں تشریف لاتے، پہلے سب سے صفیں درست کرواتے، تکبیر کہہ دی جاتی، فرماتے سووا واعتدلوا صفوا صفوفکم رحمکم اللہ، اللہ تم پر رحم کرے، صفیں ملا لو، یہ بات کہتے جاتے اور مصلے پہ کھڑے ہو جاتے۔ وہ حکمران تھے، حکومت بھی کرتے تھے، مصلے بھی کھڑا ہوتے تھے، خطبہ بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے، لیکن آج ہمارے حکمران ہیں جن کو قل ہو واللہ نہیں آتی، انا اعطیناک الکوثر نہیں آتی، جن کو اللہ رب الرحمن کے سامنے جھکنا نہیں آتا، تشہد کے اندر بیٹھنا نہیں آتا، جب اس طرف والا اشارہ کرتا ہے اس طرف والا اشارہ کرتا ہے دونوں انگلیاں اٹھا لیتے ہیں۔ یہ ہمارے حکمران ہیں، یہ حضرت عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فجر کی نماز کے اندر کھڑے ہیں، اللہ اکبر کہا، تکبیر کہی، بدبخت یہ ابو لولو فیروز مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ غلام، حضرت عمر بن خطاب نے چند دن پہلے یہ آرڈر جاری فرمایا تھا کہ اجمیوں کو غلام نہ رکھو، اور خصوصاً جو کافر ہیں ان کو غلام ادھر نہ رکھو، یہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ حضرت ابو مغیرہ فرماتے ہیں اے امیر المومنین، یہ کاریگر اچھا ہے، بڑھئی اچھا ہے، لکڑی کا کاریگر اچھا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب فجر کی نماز پڑھانے لگے، یہ بدبخت نے دو دھاری
نیزہ وہ خنجر نکالا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ کے اندر گھونس دیا۔ یہ سب سے پہلا دہشت گرد حملہ جو مسجد کے اندر کیا گیا وہ ابو لولو فیروز مجوسی ہے، جس کا آج بھی دربار ایران کے اندر ہے، اور اگر آج بھی مسجدوں کے اندر بم دھماکے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے خلاف بکواس، تانا زنی اور ہرزہ سرائی کی جاتی ہے، ان کے بھی تانے دان بانے اس ایران کے ساتھ ملتے ہیں جس کو فتح عمر بن خطاب نے کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس بدبخت بے ایمان نے حملہ کیا۔ عمر بن خطاب فرماتے ہیں مجھے کتے نے کاٹ لیا، مجھے قتل کر دیا گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف پیچھے کھڑے ہیں، ان کو اشارہ کیا، نماز پڑھائی۔ عبد الرحمن بن عوف نے مختصر نماز پڑھائی، یہ بدبخت نکلتا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام 7 صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اس کے وار سے شہید ہوتے ہیں۔ آخر کار ایک صحابی ان کے پاس چادر تھی اور اس کے اوپر انہوں نے ڈال دی۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ مجھے چھوڑیں گے نہیں، اس نے اپنے پیٹ کے اندر ہی اس خنجر کو گھونپ دیا، وہ بدبخت مر گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بستر مرگ پہ پڑے ہوئے ہیں، صحابہ اکرام تشریف لا رہے ہیں اور آپ کی عیادت کر رہے ہیں، تیمارداری کر رہے ہیں، آپ کو دعائیں دے رہے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، کہنے لگے ابا جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر بڑے کرم کیے۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں جلدی سے جا اپنی ماں سیدہ عائشہ سے بات کر، ان کو سلام کہنا، یہ نہ کہنا کہ میرے امیر المومنین نے بھیجا ہے، بلکہ یہ کہنا میرے باپ عمر بن خطاب نے بھیجا ہے، سلام کہا ہے اور عرض کی ہے کہ اگر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو کے اندر لیٹنے کی اجازت دے دی جائے۔ سیدہ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، فرمانے لگی میں نے جگہ تو اپنے لیے رکھی تھی، اگر تیرے باپ نے کہا ہے تو میں تجھے اجازت دے دیتی ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں عبداللہ دیکھ مجھ پر قرض کتنا ہے، قرض کی کتنی فکر ہے۔ محترم بھائیو، قرض اتنی بڑی چیز ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کا خون کا قطرہ زمین میں بعد میں گرتا ہے، آسمان والا رب اس کے سارے گناہ پہلے معاف فرما دیتے ہیں، لیکن قرض جو ہے وہ شہید کو بھی معاف نہیں ہے، یہ شہید ہو رہے ہیں۔ عمر بن خطاب فرماتے ہیں میرا حساب لگاؤ، آپ سے حساب لگایا گیا، 86,000 روپے آپ پر قرض تھا۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں میرے مال سے دیکھنا، اپنے مال سے دیکھنا، اگر وہاں سے پورا نہ ہو پھر بنی عدی کے پاس جانا، ان سے گزارش کرنا تاکہ میرا قرض اتار دیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ادھر مصروف ہو جاتے ہیں۔ ایک نوجوان آتا ہے، آ کر کے تیمارداری کرتا ہے، سلام کہتا ہے، حال احوال پوچھتا ہے، واپس چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑتی ہے، کہتے ہیں رد علیہ، اس کو میری طرف لٹاؤ، اس نوجوان کو بلاؤ۔ اور کیا دیکھتے ہیں اس نوجوان کی شلوار، اس کا تہمن، اس کی چادر زمین سے گھستی چلی جاتی ہے۔ فرمانے لگے اے میرے بھائی کے بیٹے، اے میرے بھتیجے، اس چادر کو اوپر کر لے، ایک تو اس چادر کی زندگی بڑھ جائے گی اور دوسرا جہنم کی آگ سے تو بچ جائے گی۔ مرتے مرتے شہید ہوتے ہوتے بھی اللہ کے دین کی دعوت کو زندہ رکھنے والے سیدنا عمر بن خطاب، یا اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کو مجھے خواب آیا، میں دیکھتا ہوں کہ ایک کنواں ہے، اس میں سے ایک بہت بڑا ڈول ہے جس کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھینچتے ہیں، پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں،
پھر میں دیکھتا ہوں کہ ایک ڈول بہت بڑی شکل اختیار کر دیتا ہے، اور فرماتے ہیں میرے دل کے اندر آیا کہ اس کو کون جری بہادر نوجوان اٹھائے گا۔ اتنے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اور اس ڈول کو کھینچتے ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی تعبیر علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب کو عدل، انصاف، جرت، بہادری، فاتح بنا کر کے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اے اللہ ہمیں ان جیسا حکمران عطا فرما دے، اے اللہ عمر ثانی جیسا حکمران عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں بھی ان صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں بھی ان رعایا جیسا بنا دے، اور ہمیں وہ حکمران عطا فرما دے یا اللہ تیرے سامنے جھکنے والے ہوں، تیرے نبی کے تابع دار ہوں۔ اللہم انصر اسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم اشف مرضانا